باللہ من الشیطان الرجیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی کا ذکر یا زبان سے ہوتا ہے یا اعضاء سے ہوتا ہے یا دل سے ہوتا ہے۔ زبان سے ذکر تو اس طریقے پر ہوتا ہے کہ الحمدللہ، سبحان اللہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا پڑھنا، یہ تو ذکر لسانی کہلاتا ہے۔ آپ اللہ کا ذکر کریں دل میں بھی اور زبان سے بھی۔ اعضاء سے جو ہوتا ہے وہ تمام اطاعات، تمام طاعتیں، جس کا حکم دیا گیا ہے اعضاء سے اس کے مطابق عمل کرنا، اور جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان سے رک جانا، یہ اعضاء کی یاد ہے۔ اور دل کی یاد جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے دلائل میں غور کرنا اور دلائل کے شبہات جو غیر مسلم پیش کریں اس کو توڑ دینا۔ گویا دماغ کے واسطے سے دل کی یاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دلائل جو کلام الہی میں موجود ہیں ان میں غور و فکر کرنا، اور اگر مخالف کوئی اس میں شبہ پیدا کرے تو اس شبہ کو دور کر دینا۔ ایک طریقہ تو یہ ہے دل کی یاد کا، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کے احکام، اوامر اور نواہی کی تفاصیل کو جاننا اور سمجھنا، اور ان سے ایسے مسائل نکال لینا کہ جن کی تنصیص اور تصریح نہیں ہے، یہ بھی فکر قلبی کہلاتا ہے۔ اور سب سے بڑا فکر قلبی یہ ہے کہ اس کی کائنات میں ہر ذرے میں غور کرنا کہ یہ سب اسی کا اثر ہے اور سب اسی کی مخلوق ہے، تاکہ ادھر نظر کرنے کے بعد جس طرح کی یہ روشنی ذرات پر پڑ رہی ہے زمین کے، اور ہر ذرے کی روشنی سورج کی روشنی سے تعلق رکھتی ہے اور اس پر دلالت کر رہی ہے، اور جس وقت کی نظر اس کے اوپر پڑتی ہے تو فوراً ذہن منتقل ہوتا ہے آدمی کا کہ اس طرف دیکھیں کہ جدھر سے یہ روشنی آ رہی ہے۔ تو ہر کائنات کے ہر ذرے پر وجود کی روشنی پڑ رہی ہے، وجود سے سب موجود ہیں اور سب کو نسبت برابر ہے، جس طرح کہ اس سورج کی روشنی کو تمام اجزاء ارضیہ کی طرف نسبت برابر ہے جو سامنے آ رہی ہیں، وہ سب منور ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اسی طرح سے تمام مخلوقات جتنی ہیں یہ سب آفتاب وجود کے مقابلے میں آتی جا رہی ہیں اور موجود ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور یہ مقام جو ہے لا نہایت ہے، کوئی اندازہ نہیں ہے اس کا۔ یہ فکر قلبی کہلاتا ہے، اور یہ اولیاء اللہ اور تمام صوفیاء کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اسی قسم کا فکر کیا کرتے تھے۔ آپ نے خیال فرمایا؟ مطلب یہ ہے کہ یہ فکر جب تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ دل کو لگاؤ نہ ہو، اور جو ہی دل کو لگاؤ ہو جائے گا اس کے بعد پھر کچھ حاجت باقی نہیں رہنے کی۔ ہر ذرے پر نظر پڑتے ہی پہلے اس پہ نظر جائے گی پھر ذرے پر جائے گی۔ جس طرح جب صحیح علم ہو جاتا ہے آدمی کو دیکھتے دیکھتے دیکھتے، تو جس وقت کہ وہ زمین کی روشنی کو دیکھتا ہے یا جس جگہ وہ چمک پڑ رہی ہے بظاہر وہ اس کی طرف نظر کرتا ہے، لیکن در حقیقت وہ سورج ہی کی ضیاء پر نظر کرتا ہے، وہ اس چیز کو نہیں دیکھ رہا۔ جب دل کا تعلق صحیح ہو جاتا ہے تو پہلے نظر اسی کی طرف جائے گی، اس کے بعد پھر مخلوق کی طرف۔ اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، کیا یہ کافی نہیں ہے کہ تیرا رب ہر شے پر شہادت دے رہا ہے؟ ہر شے کی شہادت اللہ پر نہیں بلکہ ہر شے پر اللہ کی شہادت ہے۔ یہ قلبی فکر کے بعد اور دلی تعلق کے بعد یہ بات پیدا ہو جایا کرتی ہے، اور یہ بالکل ظاہر بات ہے اور کھلی ہوئی بات ہے کہ آپ ہاتھ ملائیے مجھ سے۔ جب میرا ہاتھ آپ سے مل گیا لا ہاتھ، تو آپ کا ہاتھ مجھ سے مل گیا۔ اب اگر کوئی شے کسی شے سے ملے گی تو وہ شے اس شے سے مل جائے گی۔ اگر میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ سے مل گیا، میرا کھوا آپ کے کھوے سے مل گیا، آپ کا کھوا میرے کھوے سے مل گیا، میرا دل آپ کے دل سے لگ گیا، آپ کا دل میرے دل سے لگ گیا،
اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کا دل لگ گیا تو اللہ کا دل آپ سے لگ گیا. انا عند المنکسرۃ قلوبہم، میں تو ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس ہوں، جو محبت میں جن کے دل چور ہو چکے میری، میں وہیں ملوں گا اور کہیں نہیں. تو کھلی ہوئی چیز. فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو طاعت کے ذریعے تو میں نعمت اور رحمت کے ذریعے تمہیں یاد رکھوں. تم مجھے یاد رکھو دعا کے ذریعے، ہاتھ پھیلانے کے ذریعے، میں ہاتھ تمہارے بھر دوں گا. تم مجھے یاد رکھو سر جھکا کر تو میں سر بلند کر دوں گا. ساری کائنات ایک کے اندر پورے زمانے میں سر جھکا رہتا ہے آدمی کا. جب باہر آتا ہے سر کے بل آتا ہے. سب جانتے ہیں جب پیدائش ہوتی ہے انسان کی تو سر کے بل ہوتی ہے. تو اب یہ 9 مہینے کی تعداد جو ہے مدت، اس مدت میں یہ اپنے رب کو سر جھکاتا رہا. اس کا بدلہ اور انعام اس کو یہ ملا کہ پورا زمانہ حیات جو اس عالم کا ہے اس میں اس نے سرفراز کر دیا، اس کو سر کو بلند کر دیا. اسی سر جھکانے کا یہ نتیجہ ہے کہ اس عالم میں سر جھکایا تھا تو یہاں سرفراز ہو گیا. اب اگر آپ یہاں سر جھکائیں گے تو اس عالم کے باہر جانے کے بعد جو دوسرا عالم آئے گا اس میں بے انتہا سرفرازی ہوگا. تم مجھے یاد رکھو مجاہدے کے ساتھ میرے معاملے کے اندر، میری بابت تم جد و جہد کرو اور کوشش کرو، میں تم کو ہدایت سے یاد رکھوں گا. والذین جاہدوا فینا، جو میرے معاملے میں میری راہ میں میرے لیے مجاہدہ کرتے ہیں، ہم ان کو اپنے تمام طریقے دکھا دیتے ہیں اور ہدایت کر دیتے ہیں. لنہدینہم جمیعا سبلنا، ہم اپنے تمام راستے اس پر کھول دیتے ہیں. کوئی معین اشارے نہیں ہے، بلکہ جس دروازے سے چاہو آ جاؤ، کل دروازے کھلے ہوئے ہیں جو میرے لیے جہاد کرتے ہیں مجاہدہ کرتے ہیں. تو بہرحال جس طریقے پر آپ اسے یاد رکھیں گے، اگر آپ دکھ میں سکھ میں یاد رکھیں گے تو وہ دکھ میں یاد رکھیں گے. اب جب مجھے سکھ تھا اور آرام تھا میں برابر یہاں آیا کرتا تھا. پھر ایک زمانے میں بیمار ہو گیا تو اسپتال میں چلا گیا. وہاں سے نکلنے کے بعد اوپر چڑھ نہیں سکتا تھا تو یہاں قریبی ایک ضیاء الدین صاحب ہیں، ان کی کوٹھی میں چلا گیا. وہاں یہ اسد صاحب روزانہ تشریف لایا کرتے تھے صبح اور شام. صبح تو ان کا کام یہ تھا کہ مجھے موٹر میں بٹھا کے اور سمندر کے کنارے لے جاتے تھے، پھر گھر والوں سے ملانے لے جاتے تھے، پھر مجھے اس کوٹھی میں چھوڑ جاتے تھے اور شام کو بطور ملاقات کے تشریف لایا کرتے تھے ان کوٹھی. تو جب میں یہاں سکھ میں رہا ہر اتوار کو آتا رہا، کسی اتوار کو غافل نہیں رہا. اور آپ بھی دیکھ لیجئے جہاں بھی ہے. تو اب جب دکھ ہوا اب میں نہیں آیا تو وہ میرے پاس آیا. آپ سمجھیں میری بات؟ نہیں سمجھا؟ ہاں. تو جب سکھ میں تم اس کو یاد رکھو گے تو دکھ میں وہ تمہیں یاد رکھے گا. بالکل کھلی یہ چیز ہے. ابھی ایک شخص آن کے مجھ سے کہتا ہے کہ ذرا سا میرے یہ کام کر دوں. میں کہتا ہوں گاہکوں کا حرج ہوگا اس کے طے کرنے کا. اس نے کہا اس کام کو میں کہتا ہوں تم وہاں جا کے اس کام کو کرا لاؤ، لکھوا لاؤ، لے آؤ جو بھی کچھ کام. تو بہرحال جتنی دیر میں اس کے کام میں لگا رہتا ہوں اتنی دیر وہ میرے کام میں لگ جاتا ہے. جو بھی گاہک آتا ہے اتنے کا اتنے کام میں روز دیکھتا ہوں یہ تماشا. تو جتنی دیر تم آپ سمجھ گئے نا، اس کے کام میں لگے رہو گے اتنی دیر وہ تمہارے کام میں لگے رہے گا. یہ مانا فذکرونی واشکروا ولا تکفرون. اور یہ جو تم ذکر کرو گے جس طریقے سے بھی، یہ بھی سب میری ہی نعمت ہے، اس کا شکر کرو اور اس کی ناسپاسی نہ کرو. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والوں مدد طلب کرو. یا اللہ کا لفظ محذوف ہوتا ہے، اللہ سے مدد مانگو. کس ذریعے سے؟ صبر کر کے اور نماز پڑھ کے. وہ نماز بھی ایک قسم ہے استعانت کے لیے اور صبر بھی ایک قسم ہے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا یعنی غیر اللہ سے استعانت ہے ہی نہیں، یعنی استعینوا اللہ بالصبر والصلاۃ. یہ مانے اللہ سے مدد مانگو اور اس کے مدد مانگنے کا ذریعہ یہ ہے کہ صبر کرو اور نماز پڑھو. تو صبر عام لفظ ہے اور نماز ایک خاص صبر کی قسم ہے. اس کے اندر تکلم سے صبر کرنا پڑتا ہے، کھانے پینے سے صبر کرنا پڑتا ہے، تمام شہوات دنیاوی سے صبر کرنا پڑتا ہے. آگے نا آپ کے خیال میں اور بہت سی چیزوں سے صبر کرو. اور صبر جو ہے وہ جامع لفظ ہے، اس میں مصیبت غیر مصیبت تمام جتنی چیزیں ہیں وہ سب آ گئیں. نماز جو ہے وہ صبر خاص ہے، خاص صبر کے ذریعے اور عام صبر کے ذریعے نہیں آ رہا. اب یہ کیوں کر مدد حاصل ہوگی اللہ کی صبر کے ذریعے؟ یعنی یہاں سراج بھی صبر ہی ہے. صبر کی ایک خاص قسم ہے کہ مثلا ادھر ادھر نہ دیکھو، کچھ کھاؤ پیو نہیں، کلام مت کرو، ان حرکات کے علاوہ کوئی اور حرکت نہیں کر سکتے. یوں نہیں کر سکتے بھائی، یہی کر سکتے ہیں اور کوئی حرکت نہیں کر سکتے.
ان تمام حرکات سے صبر ہے، سوائے اس کے کہ دکھ مصیبت جس کے اندر نہیں ہے، باقی یہ کہ اور بہت سی گویا خواہشات جو ہیں ان سے صبر ہے۔ تو مصیبت میں بھی صبر کرو اور گویا اس طریقے پر بھی صبر کرو حرکات میں۔ اس لیے صبر اور صلاۃ کا لفظ جگہ جگہ آیا ہے، کئی جگہ آیا قرآن شریف میں۔ اور وجہ بتائی کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ صبر کے معنی کیا ہیں؟ صبر کے معنی یہ ہے کہ عقل اور شہوت، خواہش اور عقل کے جو دو لشکر ہیں، ان دونوں لشکروں کا آپس میں برابر مقابلہ ہو رہا ہے جس وقت سے بھی کہ عقل کا وجود ہوا ہے، یعنی بلوغ ہوتے ہی۔ بلوغ سے پہلے صرف خواہش ہی خواہش تھی، شہوت ہی شہوت تھی، عقل نہیں تھی۔ عقل ہوتے ہی پھر ایک لشکر عقل کا ہوا، ایک لشکر شہوت اور نفس کا ہوا۔ نفس کے معنی ہے شہوت اور غضب کی جامعیت، مجموعہ۔ ان دونوں لشکروں کا آپس میں مقابلہ ہو رہا ہے برابر، کبھی کوئی غالب آ جاتا ہے، کبھی کوئی غالب آ جاتا ہے۔ تو دشمن کے سامنے عقل کا لشکر شہوت اور غضب یعنی نفس کے لشکر کے سامنے ڈٹا رہے، اس ڈٹنے کا نام صبر ہے۔ صبر کی حقیقت معلوم ہو گئی آپ کو؟ یعنی عقل کا لشکر نفس کے لشکر کے مقابلے پر جمع رہے اور ڈٹا رہے، بھاگے نہیں، اس سے پیچھے نہ ہٹے۔ یہ مطلب آپ نے خیال کر لینا اچھی طرح۔ تو ان اللہ مع الصابرین اس کے بالکل ساتھ ہی ساتھ آیا۔ یہ معیت کیسی ہے؟ مطلب یہ ہے کہ مقابلے کے لیے بھیجا، بھیجنے کے بعد بیٹا یا اولاد یا ملازم یا نوکر یا دوست ڈٹا رہا اور پیچھے سے دیکھ رہا ہے، تو جو ہی ڈٹا رہا اور اس سے نہیں دبا بلکہ غالب آ گیا، تو پیچھے سے آواز آتی ہے شاباش، خوب تو نے اچھی طرح جنگ کے مقابلہ کیا۔ بس یہی معیت ہے اس کی، برابر وہ دیکھ رہا ہے۔ جیسے کہ ہم قریب آگے آیت آتی ہے، میں اس کے متعلق بیان کر دیتا ہوں مختصر۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ یہ بیچ میں ایک آیت اس مضمون سے جس کے پیچھے آج ہم ہیں اس سے اس کا تعلق نہیں ہے، لیکن خیر اس کا بھی ترجمہ ہو جانا چاہیے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ کہ راہ خدا میں قتل ہو گئے ان کو مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ بل احیاء ولکن لا تشعرون، لیکن تم کو ان کا شعور نہیں ہے، یعنی ان کی حیات کا شعور نہیں ہے، یعنی شہداء زندہ ہیں۔ اس میں مفسرین کے اختلافات ہیں، جب وقت آئے گا تو اس کی تفصیل بیان کریں گے۔ مختصر سے اختلاف یہ ہے کہ بعض مفسر اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ ان قریب وہ زندہ ہو جائیں گے، یعنی روز جزا جو حیات ہے یہ وہ حیات مراد ہے۔ اور عام علماء کا عقیدہ یہ ہے کہ نہیں، بلکہ ایک خاص حیات ہے جو ان کو دی جائے گی۔ اور ایک جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد جو حیات جنت ہے وہ ہے۔ اور بعض علماء نے یہ فرمایا ہے کہ جس طرح شہیدوں عام لوگوں کو گویا نہلایا جاتا ہے اور دفن وغیرہ کے موقع پر طہارت وغیرہ کرائی جاتی ہے، ان کو طہارت نہیں کرائی جاتی، تو یہ بمنزلہ حیات کے ہیں اور حی کے ہیں۔ بعض لوگوں نے یہ بتایا۔ تو اس حیات کے متعلق یہ چار خیال مجھے یاد ہیں جو آپ کے سامنے میں نے بیان کیا، یعنی ایک تو برزخ کی کیفیت، ایک ما بعد الحشر، دو ایک خاص اللہ کے پاس زندگی، ایک شہید بمانہ طاہر، یعنی ان کو جب دفن کیا جاتا ہے تو بغیر غسل کے دفن کر دیا جاتا ہے، وہ پاک، اس معنی کر وہ حیات کہلاتا ہے۔ لیکن میرا خیال یہ ہے اس کے متعلق کہ یہ چاروں قسم کی حیاتیں ہمیں معلوم ہیں اور شعور ہے ان کا۔ سب جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد عذاب اور ثواب ہے، نیکوں کو ثواب ملے گا، اس حیات کا بھی علم ہے، اور تمام مومنوں کا اس بات پر ایمان ہے کہ مرنے کے بعد جنت ملے گی، اور تمام مومنوں کا اس بات پر ایمان ہے کہ حیات جو ہے ان کے رب کے پاس ہے، بل احیاء عند ربہم۔ تو یہ جتنے معنی بھی حیات کے بیان کیے گئے ہیں ان سب کا شعور ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ولیکن لا تشعرون، لیکن تم کو شعور نہیں ہے۔ تو معلوم ہے کہ یہ حیات ہی مراد نہیں ہے جو لوگوں نے بیان کی ہے علماء نے، یہ حیات نہیں، یہ چاروں حیاتیں نہیں ہیں۔ بہرحال مفسرین نے اور علماء کرام نے جو حیاتیں بیان فرمائی ہیں وہ یہ ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں، اور غالباً پانچویں نہیں ہے، اور ہو تو بہرحال جو بھی معنی بیان فرمائیں گے اس کا شعور ضرور ہے کسی نہ کسی قسم کا۔ اور یہاں بیان یہ فرمایا کہ ولیکن لا تشعرون، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چل گیا کہ جس چیز کا پتہ ہے وہ شے نہیں،
کھلی ہوئی چیز ہے، ولیکن لا تشعرون تو یہ بتا رہا ہے نا، مرنے کے بعد برزخ ہے، سب جانتے ہیں، اور اس میں شہید کی تخصیص نہیں، روز جزا ان کو نئی زندگی ملے گی، وَلَنُحْيِيَنَّهُمْ حَيَاةً طَيِّبَةً مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو ایک بڑی پاکیزہ نئی قسم کی زندگی دیں گے، خواہ وہ مذکر ہو یا مؤنث، عمل صالح اس نے کیے ہوں، بشرطے کہ وہ مومن ہو۔ تو یہ تخصیص شہید کی نہیں ہے اس میں۔ ہاں، ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته، اور جو لوگ اس کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت کرنے سے بالکل نہیں اکڑتے اور نہ تھکتے ہیں، یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، دن رات بے تکان تسبیح کرتے ہیں، تو لہذا ان کی حیات بھی ملائکہ مقربین کی ہمیں معلوم ہے۔ یہ کوئی اور حیات ہے جو نہ ملائکہ مقربین کو حاصل ہے اور نہ مومنین صالحین کو حاصل ہے، اور نہ مرنے کے بعد جو مومنوں کو حیات ہوگی یہ وہ ہے، بلکہ کوئی اور حیات ہے۔ جتنی بھی حیاتیں یہ بیان کی گئی ہیں یہ سب معلوم ہے انسان کو، انسان سے میرے مراد مومن کو جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لایا، اسے معلوم ہے کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، مرنے کے بعد اس موت کے بعد بھی جنت اور دوزخ ہے، یعنی برزخ کی، اور روز جزا کے بعد بھی جنت اور دوزخ ہے، اور اس وقت بھی عند اللہ کسی نہ کسی قسم کی حیات ہے وغیرہ وغیرہ، یہ سب معلوم ہے، اور اس کا شعور ہے۔ یہ ایسی حیات ہے کہ اس کا شعور نہیں ہے، لا شعور۔ ہاں اتنی بات مجھے معلوم ہوئی کہ ایسی حیات معلوم ہو گئی ہے کہ جس حیات کا علم نہیں ہے، یعنی علم نہ ہونے کا علم ہو گیا، یعنی غیر میں شعور ہے، یہ پتہ نہیں چلا۔ اور یہ مجھے اس طریقے پر معلوم ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مجھ کو دونوں کو توفیق عنایت کرے، اپنے فضل و کرم سے انجام بخیر کرے۔ آپ نے دیکھا خواب میں کیا حالات ہوتے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، بول رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، تمام قسم کے وہ افعال جو بیداری میں ہوتے ہیں وہ سب خواب میں ہوتے ہیں، اور لوگوں سے ملتے جلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دفتن آواز دی جاتی ہے، خواب دیکھنے والا جاگ جاتا ہے، جاگتے ہی جس عالم میں جن لوگوں سے باتیں کر رہا تھا ان سے وہ غائب ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، ان کو اندازہ بھی نہیں کر سکتے وہ کہ یہ کس عالم میں گیا۔ اور دیکھو بہت عجیب بات ہے، یعنی جو لوگ کہ عالم خواب میں اس خواب دیکھنے والے سے مل رہے ہیں، جب یہ جاگ جاتا ہے تو اس عالم میں تو یہ رہتا نہیں، تو اس عالم میں مر گیا، گویا فنا ہو گیا۔ اب وہ لوگ جو ہیں اس عالم کی زندگی سے بالکل ناواقف ہیں، ان کے تو تصور ہی میں نہیں آ سکتا، اسی طرح ہمارے تصور میں شہداء کی حیات نہیں آ سکتی۔ جس طرح یہاں حکم دیتے ہی اسے جگایا گیا، قوم کھڑا ہو، آگے نہ اب اسی قوم کے ساتھ وہ فی سبیل اللہ کی یہ معنی ہے کہ جن کی گویا حیات منام، وہ منامی حیات جو ہے وہ قوم کے ماتحت ہے، جس طرح یہ قوم کے ماتحت ہو کر چھوڑ کے چلا آیا، اسی طرح سے وہ قوم کے ماتحت کھڑا ہو گیا۔ آپ نے خیال کیا نا، بالکل منطبق ہو گئی، نئی چیز ہے۔ تو جس طرح کے وہ لوگ جو خواب میں ہمارے احباب ہیں اور میل جول والے ہیں، ہمارے جاگنے کے بعد ان کو ہماری اس موجود حیات کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا، وہ سمجھ ہی نہیں سکتے کسی طریقے سے سمجھائے سے بھی، اسی طرح ہم ان کی حیات کو نہیں سمجھتے، تصور میں نہیں آ سکتی جب تک کہ اس میں چلے نہ جائیں۔ اگر آپ اس حیات کا تصور نہیں کر سکتے۔ اب یہ حیات جو تھی یہ تو شہداء کی تھی، شہید کس کو کہتے ہیں کہ جو نبی کے ایک ادنا اشارے پر جان دے دے، وہ ادنا ترین غلام جو نبی کا ہے وہ ہے شہید۔ اور اسی طرح رؤساء شہداء اور رؤساء صدیقین اور رؤساء عرفاء یہ سب غلامان غلام ہیں نبی کے، یعنی ان کو نبی سے کوئی نسبت ہی نہیں ہے، ذاتی کسی قسم کی نسبت نہیں ہے، اتباعی نسبت ہے اور کوئی نسبت ذات میں نہیں ہے۔ اور دلیل اس کی یہ ہے کہ یہاں یہ فرمایا کہ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، مت کہو ان لوگوں کو کہ جو راہ خدا میں قتل کیے گئے، قتل اور موت ایک ہی چیز ہے، موت کے خاص طریقے کا نام قتل ہے، یعنی جل کے بھی مر جاتا ہے، ڈوب کے بھی مر جاتا ہے، قتل ہو کے بھی مر جاتا ہے، تو وہ موت کا ایک فرد ہے، قتل کوئی بات نہیں ہے، وہ موت ہی۔ تو موت کو حیات کہا، وہ قتل جو ہے وہ بھی تو موت ہی ہے نا، اس موت کو حیات کہہ رہا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ مردے کو مردہ مت کہو۔ کون سے مردے کو؟ کہ جو میری راہ میں مرا۔ آگے آپ کے خیال میں مقتول فی سبیل اللہ کو، جو راہ خدا میں مر گیا، جو موت کے مقید ہے فی سبیل اللہیت کے ساتھ، اس مقید موت کو موت مت کہو، بلکہ وہ مقید موت حیات ہے، یہ معنی آیت کی۔
تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جب مقید کو حیات کہا تو علت حیات وہ قید ہے. مقید اور موصوف اور مرکب پر جب حکم لاحق ہوگا تو وہ قید کی طرف رجوع ہوگا. جیسے ٹھنڈا پانی مضر ہے تو ٹھنڈا پانی جو ہے یہ پانی مقید ہے، ٹھنڈک کے ساتھ اس پر حکم مرتب ہوا مضرت کا، تو یہ مضرت لوٹی اور رجوع ہوئی ٹھنڈک کی طرف. تو خالا علت مضرت ٹھنڈک ہے نہ کہ پانی. تو علت حیات جو ہے وہ موت نہیں ہے، بلکہ موت کی وہ قید، یعنی فی سبیل اللہ ہونا جو ہے وہ علت حیات ہے. اصل میں جو چیز ہے حیات کی علت وہ مقید ہے، وہ قید ہے، مقید نہیں. فی سبیل اللہ ہونے کی قید کے ساتھ مردہ زندہ ہو گیا. بل احیاء ہوں، یہ بھی نہیں کہا لا تقولوا مت کو یہیں کہہ کے رک جاتا، نہیں بلکہ وہ زندہ ہیں، یعنی حیات ثابت ہے ان کے لیے. اگر آپ بلکہ ایک اجمال سے میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ کس قسم کی ہو سکتی ہے. وہ حیات تو نہیں سمجھ میں آنے کی، اس کی مثل تو نہیں ملنے کی، لیکن مثل مل جائے گی، شاید ذہن منتقل ہو غور کرنے سے. اگر آپ کے خیال تو اب یہ جو قید ہے اس قید نے حیات بنائی مردے کی، اور فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. کہہ دے کہ ان صلاتی و نسکی، میری نماز اور میری قربانی، یعنی جملہ عبادات آ گئے، اس میں صرف مال آ گیا اور اس میں صرف ارزان آ گیا. یہ نماز جو ہے یہ تقریباً کل عباداتوں کو لیے ہوئے ہے سوائے خرچ کی عبادت کی. وہ نسک میں آ گیا قربانی میں، کیونکہ سب سے اہم ترین مصرف جو تھا روپے کے خرچ کا وہ قربانی ہی تھی. وہ بہت قیمتی چیز سمجھی جاتی تھی اس زمانے میں، یہاں کوئی سستا ہو گیا ہو، اس زمانے میں بہت اہم چیز. تو کل عبادتیں آ گئی، مالی اور بدنی دونوں عبادتیں. قل ان صلاتی و نسکی، اب جب عبادت میں مشغول رہے گا تو موانع جتنے ہیں وہ سب مفقود ہو جائیں گے. تو جتنے منہیات ہیں ان کا کرنا ان نہ کرنے کا سبب بن گیا، یعنی ان سب سے بچ گیا. کل گناہوں سے بچنا اور کل اطاعتوں کو کرنا نہیں، بلکہ وہ محیایا و مماتی، میری زندگانی اور میری موت، میری حیات اور میری موت للہ، سب اللہ کے لیے ہے. یعنی بیمار پڑنا میرا ایسا ہی ہے جیسے کہ تم نماز پڑھنا، جیسے کہ حج کرنا، جیسے کہ تسبیح کرنا. نبی کی بیمار پڑنا ایسا ہے جیسے کہ حج کیا اس نے. جس طرح کہ ہم حج کے ساتھ مکلف ہیں، نماز کے ساتھ مکلف ہیں، اسی طرح تکلیف اور فاقہ کشی اور بیماری کے ساتھ نبی مکلف ہے. وہ اس کے لیے کسی جزا میں نہیں ہے، بلکہ وہ عبادات کے ساتھ اور تقرب کے ساتھ مکلف ہے. کل چیزیں نبی کی زندگی اور موت، حتیٰ کہ موت، پیدا ہونا اور مرنا اور پوری حیات اور پوری ممات، یہ سب جو ہے للہ ہے، یہ سب عبادت ہے. خیال رہے گا نا. اس لیے نبی کے معاملے میں تو کوئی چیز ہی نہیں آ سکتی. اس کی کل عبادتیں، اس کے کل اعمال، اس کی کل دنیاوی اعمال، دنیاوی اعمال سے مراد کھانا پینا، اس کے ساتھ وہ مکلف ہے. ورنہ کہیں زندہ رہ سکتا ہے کہ ساری عمر بھی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ جو کی روٹی سے نہیں بھرا؟ عقل میں آ سکتا ہے کسی انسان کے زندہ رہ سکتا ہے اتنی کم خوری پر؟ نہیں رہ سکتا. وہ سب عبادت ہے. تو شہید کی تو صرف موت للہ ہے اور فی سبیل اللہ ہے، اور نبی کی تو حیات اور ممات اور کل فی سبیل اللہ ہے. تو معلوم ہوا کہ نبی کی تو خبر نہیں کتنی اعلیٰ اور ڈبل سے ڈبل قسم کی حیات ملی ہے کہ جس کا تصور شہید نہیں کر سکتا. ایسی حیات کہ جس شہید کی حیات کا ہم تصور نہیں کر سکتے. وہ اہم ترین حیات ہے نبی کی. اگر آپ زندہ بیٹھے نا، یعنی ہم عادی ہو گئے ہیں اس حیات کے کہ جس کے معنی ہے حس و حرکت. حس اور حرکت، حرکت اختیاری اور حس، اس حیات کے عادی ہو گئے. یہ اللہ تبارک و تعالی نے ان جانوروں میں، جس کا ایک فرد جو ہے انسان بھی ہے، حیوانات میں سے ایک حیوان انسان بھی ہے، حیوانات میں تعارف کرایا ہے اس معنی کا کہ تم حیات کے یہ معنی سمجھا کرو جس میں انسان اور حیوان سب مشترک ہیں. وہ توکل علی الحی الذی لا یموت، اس زندہ پر بھروسہ کر کہ جو مرنے کا نہیں، وہ کس قسم کی حیات ہے. آگے نا ظاہر ہے کہ خدا زندہ ہے. کوئی شخص اس بات کا قائل نہیں کہ خدا کو مانے اور پھر اس کو زندہ نہ مانے.
اور زندگی کے معنی اگر حص و حرکت کیوں، حالانکہ حص و حرکت کا وہ خالق ہے، اس میں حص و حرکت ہو ہی نہیں سکتی اور پھر زندہ ہے، تو بھائی آپ سمجھ گئے نا، تو وہ کس حیات کے ساتھ حی ہے، خیال لگے وہ تصور میں نہیں آ سکتی. معلوم ہوا کہ کچھ اسی قسم کی مثل ہے، نہ مثل کہ جو ان انبیاء علیہ السلام کو حاصل ہے اور جس کا ذل رؤساء صدیقین اور رؤساء شہداء کا. خیر وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تم کو آزماتے ہیں بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ ڈرا کر. خوف کے معنی یہ ہے کہ آنے والی مصیبت کا تصور ہو، اور گزری ہوئی مصیبت کا تصور ہوتا ہے، اس کو حزن کہتے ہیں. اور بالفعل جو مصیبت ہوتی ہے اس میں تصور نہیں ہوا کرتا، اس میں تحقق ہوتا ہے. ابھی چاقو سے انگلی کاٹ کیا، ابھی تکلیف ہونے لگی، تصور کا سوال ہی نہیں. اس میں جانور اور انسان دونوں مشترک ہیں، بالفعل تکلیف ہے. اور ماضی کی تکلیف میں اور مستقبل کی تکلیف کے تصوروں میں انسان ہی صرف خاص ہے، جانور کو نہیں ہوتا. جانور کو خوف و حزن نہیں ہوا کرتا، فوری طور پر اگر اسے ستاؤ تکلیف دو تو ہوگی، آگے پیچھے کا غم نہیں ہے. بشیء من الخوف، تو ہم کچھ ڈرا کر، یعنی آئندہ مصیبتوں کا تصور کہ کل مر جائیں گے یا بیمار ہو جائیں گے یا مقدمے میں ہار جائیں گے یا ٹانگ ٹوٹے گی یا فلاں فلاں، یہ تصورات جو ہیں اس کا انتظار مصیبت جو ہے، مستقبل میں مصیبت کے انتظار کا نام خوف ہے. آپ سمجھ گئے نا، لفظوں کے معنی بھی اچھی طرح سمجھ لیں گے. بشیء من الخوف والجوع، بھوک، یہ بالفعل تکلیف ہے، یہ فوری تکلیف ہے، بھوک و پیاس. بشیء من الخوف والجوع ونقص من المال والانفس، اور جان و مال میں نقصان اور بربادی کرتی. یہ آزمائش ہے، یہ تکلیف نہیں ہے. یعنی یہ وہ نہیں ہے، کسی جرم کی سزا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالی آزماتا ہے. جس طرح کہ وہ امر نہیں کر کے عبادت وغیرہ کی تمہیں آزماتا ہے، اسی طرح مصیبت بھیج کر تمہیں آزماتا ہے. آپ سمجھے نہیں؟ بہت فرق ہو گیا. تو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے. آپ کو حکم ہے کہ آپ نماز پڑھو، آپ کو حکم ہے کہ آپ روزہ رکھو، آپ کو حکم ہے کہ اللہ نے آزمایا ہے، اس تکلیف پر صبر کرو، ضبط کرو. جیسا کہ تو اب کیا ہے، جو لوگ کہ اس آزمائش میں پورے اتر آتے ہیں، وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ، خوشخبری سنا دے ان لوگوں کو کہ جو صبر کرتے ہیں، یعنی ڈٹے ہوئے ہیں اور دشمن کے سامنے سے نہیں ہٹتے. ان کو بالکل اس بات کی خوشخبری سنا دینی چاہیے. خوشخبری بشارت کہتے ہیں، پہلی بار اچھائی کی خبر دے دی. یعنی دوبارہ اور تیبارہ اور سبارہ چوبارہ اگر دے گا تو وہ خوشخبری نہیں کہلائے گی. پہلے کوئی خوشی کی خبر لا کے دے تو اسے بشارت کہتے ہیں. تو ان کو بشارت دے دو پہلی بار. تو نبی نے بشارت دی ان لوگوں کو کہ جو ڈٹے رہے، جس سے امتحان میں ان کو آزمایا گیا تھا، کہ اس آزمائش میں وہ پورے ہوتے. اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، جو ہی ان کو مصیبت پہنچی تو اس مصیبت کے مقابلے میں وہ ڈٹے رہے. وہ کہنے لگے کہ یہ نعمت جو ہم سے زائل ہو گئی ہے، جان کی یا مال کی، آگے نا، یا غذا کی یا لباس کی وغیرہ وغیرہ، یہ کل نعمتیں جو ہیں یہ جب تلف ہوتی ہیں، اسی کا نام تو مصیبت ہے. صحت، حیات، زندگی، تندرستی، اولاد، مال، جان، کپڑا، مکان وغیرہ وغیرہ، یہ نعمتیں جب تلف ہوتی ہیں تو یہ تو صاحب نعمت کی فلاح ہے نا. اگر صاحب نعمت نہ ہو تو یہ نعمت کوئی چیز نہیں، بہت گھٹیا چیزیں ہیں یہ سب اس شخص سے کہ جس سے یہ جدا ہوئی. آپ میرا مطلب سمجھ گئے؟ تو وہ کیا کہتے ہیں، اذا اصابتهم مصیبت، جب ان پر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے. مصیبت نازل ہونے کے معنی یہ ہے کہ ان سے وہ راحت چھین لی جاتی ہے، وہ نعمت لے لی جاتی ہے. اور وہ نعمتیں خواہ اولاد ہوں، خواہ ماں باپ ہوں، خواہ جانیں ہوں، خواہ مال ہوں، خواہ ثمرات ہوں، خواہ تصورات ہوں، خواہ کچھ بھی. تو وہ کہتے ہیں یہ چیز کیا ہے، یہ تو سب گھٹیا چیزیں تھیں. ارے یہ اس کو لے لینا کیا، وہ ہم اسی کے ہیں، انا للہ ہے، ہم بذات خود اس کے ہیں. وہ ہم کو لے سکتا ہے، ہمارے سے جو صفتیں ہیں، معمولی چیزیں ان کو لے لیا تو کیا ہے، ان کا لینے میں کوئی بات نہیں. وہ تو ہم بھی اسی کے، جس طرح اس نے ہماری صفتوں کو لے لیا وہ ہم کو بھی لے سکتا ہے. انا للہ وانا الیہ راجعون، اور وہ ہم کو بھی لے سکتا ہے. ہم بھی اسی کے ہیں، وہ ہم کو بھی عنقریب لے لے گا اور لے سکتا ہے. دونوں اسی کی چیزیں ہیں، ہم اور ہماری نعمتیں. نعمتوں کو لے لیا تو کیا، اس نے 10 روپے ہم کو دیے وہ لے لیے،
اور ہم بذات خود بھی تو اسی کے ہیں، جس طرح وہ 10 روپے اس کے تھے اس نے لے لیے، اسی طرح بذات خود ہم اسی کے ہیں، اور جب ہم اسی کے ہیں تو وہ ہم کو بھی لے گا، ہمیں بھی ادھر ہی جانا ہے۔ انا الیہ راجعون، یہ کہتے ہیں، یہ معنی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون کے، جو آپ اس کو دل میں جما لیں، بڑی عمدہ چیز ہے جو میں نے آپ تو اس کا جواب دیتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اولئک آگاہ ہو جاؤ، یہی تو ہیں وہ لوگ، اولئک علیہم صلوات من ربہم، صلوات جمع صلاۃ کی، صلاۃ کے معنی شاباش، شاباش، خوب دشمن کے مقابل پر ڈٹے رہے، گھبراؤ نہیں، میں آیا اور لو یہ نعمت اور یہ رحمت اور یہ ہے، اور اب تم بالکل سیدھے پہ رستے پر ہو، اولئک هم المهتدون۔ اس لیے آپ سب لوگ صبر و سکون سے کام لیں، اسد صاحب کے واسطے دعائے خیر کریں، مصیبت کے وقت صبر کریں اور نعمت کے وقت شکر کریں، جیسے میں نے آپ کو فذکرونی اذکرکم کے بیان میں بتا دیا، اور سب لوگ مل کر اسد صاحب کے واسطے ایک ایک فاتحہ پڑھیں، اور سب مل کے ان کے واسطے دعائے مغفرت اور برترقی درجات برزخ دعا مانگیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على نبينا ومرشدنا ومولانا محمد وآله واصحابه اجمعين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمؤمنين، اللهم اغفر للمؤمنات، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من الاحیاء والاموات انك مجیب الدعوات۔ جس صاحب نے قرآن شریف پڑھا ہے وہ اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب دعا کریں کہ اس تلاوت کا ثواب اسد ابن حوا کو پہنچے۔ یا اللہ، جو کچھ میں نے تلاوت کی ہے اور ان حضرات نے تلاوت کی ہے کلام اللہ کی، اس کو تو اپنے فضل و کرم سے قبول کر لے اور اس کا ثواب اسد ابن حوا کو پہنچا دے، اور برزخ میں ان کی وحشت کو دور کر دے، اور عذاب قبر سے نجات دے، اور مغفرت کر جنت الفردوس میں جگہ دے، اور ان کے جو متعلقین ہیں ان کو صبر اور سکون عنایت کر، خواہ وہ اولاد ہوں، بھائی ہوں، دوست ہوں، احباب ہوں، اور اس محفل کے لوگ ہوں۔ اللہ تو رحیم ہے اور رحمان ہے اور غفور ہے اور رحیم ہے، تیرے ہاتھ میں سب کچھ ہے، تو اسد صاحب کو بخش دے اپنے فضل و کرم، محض اپنے فضل و کرم، اس پاک اور مقدس نبی کی برکت سے جسے تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اسد ابن حوا کو بخش دے اور عذاب قبر سے اور عذاب جہنم سے بچا دے۔ یا اللہ، تو تمام مومنوں کے گناہوں کو معاف کر دے۔ آپ سب لوگ دعا کرو آپ مومنوں کے واسطے، میرے لیے بھی دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی میرے گناہوں کو معاف کر دے اور انجام بخیر کرے، خاتمہ ایمان پر کرے۔ یا اللہ، سوء خاتمے سے بچا دے تمام مسلمانوں کو۔ یا اللہ، مجھے اور تمام مومنین کو سوء خاتمے سے بچا۔ یا اللہ، سوء حساب سے، بد انجامی سے تمام مومنوں کو، ہر فرد کو اپنے فضل و کرم سے بچا دے۔ اللہم ثبت قلبی علی دینک، دعا مانگو، اللہم ثبت قلبی علی دینک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اگر یقین نہیں ہے تو وہ کوئی چیز ہی نہیں رہی۔ اگر یقین ہو جائے کہ قیامت ہے اور جنت ہے اور دوزخ ہے تو اس کے بعد غیر حاضر سمجھتا ہے اور غائب سمجھتا ہے، یہ اس کو معنی ہو رہا ہے۔ پہلا سبب تو یہ ہوتا ہے کہ عموماً یقین نہیں ہوتا، آگے نا آپ کے خیال میں، تو سب سے پہلے تو یقین پیدا کرنا چاہیے۔ وہ اعمال صالحہ کی جڑ یقین ہے، اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ ایمان نام ہی یقین کا ہے۔ اگر یقین نہیں ہونے کا تو عمل صالح نہیں ہونے کا، وہ ایک رسمی سی چیز ہوگی کہ ایک رسم ہے کہ وہ چل رہی ہے، جیسے مسلمانوں میں ایک رسم ہو گئی ہے ختنہ کرانے کی، وہ چل رہی ہے، باقی ان کو کوئی اس کا نتیجہ نہیں معلوم کہ کیا ہوگا، وہ اسے کوئی ثواب نہیں، ثواب کا ایک لفظ چل رہا ہے،
اس کے معنی کچھ نہیں جانتا. تو پہلی چیز تو یقین ہے کہ اگر انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ اعمال کا بدلہ لازمی ہے، اعمال کی جزا لازمی ہے، جو بھی کچھ کرنا ہے اس کے بعد اس کو اس کا پھل بھگتنا ہے، تو پھر وہ طبیعت میں یہ یقین جوش پیدا کرے گا اور عمل کی طرف کھینچ کے لائے گا. کیا جناب؟ پھر یقین کے بعد اصل میں تربیت ہے. یعنی یا تو یقین سے اگر نیچا بھی درجہ ہے اور پورا حکم ہے، تقلیدی ایمان ہے، تب بھی وہ کافی ہو جائے گا. پورا صحیح جذبہ ہے کہ انسان کو جو کاروبار کرے گا نفع ہوگا، یقین نہیں ہے اس میں لیکن کرتا ہے. اس لیے یقین نہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اگر یقین ہو تو ہر کاروبار کرنے والا نفع ہی نفع حاصل کرے، نقصان نہ ہو. لیکن کبھی نقصان بھی ہو جاتا ہے تو یہ پتہ چل گیا کہ یہ یقینی نہیں ہے. لیکن باوجود یقینی نہ ہونے کے یقینی ہی کے درجے پر جتنی کوشش کرنی چاہیے اتنی کوشش ہر شخص کر رہا ہے، تو وہ علم کافی ہے کمانے کے واسطے. جس طرح روپیہ کمانے کے لیے جتنے علم کی ضرورت ہے اتنا ہی علم دین کمانے کے لیے اتنے علم کی ضرورت ہے. اور وہ علم یقین سے کم درجے میں بھی کافی ہے. یعنی تقلیدی ایمان، یہ مطلب ہے. ایمان تقلیدی جو عوام الناس کا ایمان ہے یہ کافی ہے، کیونکہ عوام الناس کو یقین نہیں ہوتا. اس کے باوجود وہ سب جنت میں جائیں گے، تو یقین سے جو نیچا درجہ ہے تقلیدی ایمان وہ کافی ہے. یعنی قطع نظر اس کے کہ اس کے خلاف ہو وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ جو کچھ میں جان رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، اور اس بات کو نہیں جانتا کہ آیا ٹھیک جو ہے یہ ٹھیک ہے یا نہیں سمجھا آپ. وہ ٹھیک ہونے کو نہیں جانتا، باقی ٹھیک جانتا ہے. اپنے ایمان کو، یقین کو، عمل کو، ان سب کو ٹھیک جانتا ہے، لیکن ٹھیک ہونے کو نہیں جانتا. بھئی یہ کمزوری ہوتی ہے، وہ ٹھیک بھی ہے وہ معیار نہیں ہے اس کے پاس، اس لیے وہ نہیں کھول سکتا. سمجھ آ گیا نا؟ تو اس کے لیے تربیت کی ضرورت ہے، اور بغیر تربیت کے وہ تنہا یقین کافی نہیں ہے، اور اس کے لیے حسی مشاہدہ کافی ہے. جس طرح سے کہ بچہ کہ برابر وہ موت میں اور گندگی میں لتھڑا رہتا ہے، اور کچھ دن کے بعد آہستہ 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 وہ اس سے بچتا ہے، اسے بچایا جاتا ہے. پہلے وہ پڑا رہتا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا ماں یہ کرتی ہے اس کو کہ اگر اس نے گندگی میں ہاتھ ڈالا تو وہ منہ بناتی ہے اس کے سامنے. دیکھا آپ نے؟ ایسی کچھ حرکتیں کرتی ہے، دیکھا ہے نا؟ سب گھر میں جانتے ہوتا ہے نا. اس کے بعد بھی پھر وہ کرتا ہے تو ہلکا سا گھمو کا اس کو کہتے ہیں اردو والے. یعنی وہ گھوسا نہیں، مار نہیں، کچھ نہیں، اس کا نام دھمو کا رکھا ہے. یعنی ہر کسی تنبیہ دیتی ہے کہ وہ یہ سمجھے مار رہا ہے، حقیقت میں مار نہیں ہوتی، ڈراوا دیتی. اس سے اور بڑا ہو جاتا ہے پھر کرتا ہے کہ وہ سچ مچ غصے سے تماچا مارتی ہے. دیکھا آپ نے؟ اس کے بعد وہ بچتا ہے، بچتے بچتے اب آپ اس درجے پر پہنچ گیا کہ اگر پرنالے کی چھینٹیں آ رہی ہیں پرنالے کی، اور ایک چھینٹ بھی آپ کو پہنچ جائے تو تمام دن طبیعت گھبرائے جب تک کہ اس لباس کو آپ اتار نہ دیں جا کر. اور جو شخص چھینٹ دے دے اس پہ آپ ناراض ہوں. نہیں آیا آپ کے؟ یہ تربیت کا یہ نتیجہ ہے. اگر شروع سے نجاست روحانی سے بچنے کی بھی تربیت دی جاتی تو جس طرح آج جسمانی نجاست سے بچنے کے لیے آپ سب حضرات بالکل مطمئن ہو گئے، اسی طرح اس سے بالکل صاف، بالکل کافی اور کوئی تدبیر نہیں. خیال میں آ گیا نا؟ یعنی اور یہ جو کہا جاتا ہے بیک توجہ درست ہو گیا، تو وہ وہی شخص ہو سکتا ہے کہ جو بیک توجہ درست کہ بالکل 16 آنے اس کے قابو میں ہیں، اور بالکل باپ نے اس کو جبرن لے کے نل سے نلایا دھلایا کپڑا وپڑا پہنا اور ساتھ لے گیا، اسے ارجنٹ جانا ہے، سفر کرنا ہے. تو ایسے واقعات بہت کم ہوتے ہیں. جیسے یہ کہتے ہیں پیر کی نگاہ پڑ گئی اور درست ہو گیا، یہ بالکل اتفاقی چیزیں ہیں، وہ معتبر عوام کے لیے نہیں. عوام کو تربیت ہی کرنی پڑے گی. ذہن میں رکھیے نا. اس کے بعد جب 5-7 برس کا ہو جاتا ہے تو صاف ستھرے لوگوں کی صحبت جو ہے اس کو تربیت دینے لگتی ہے. ان لوگوں کو دوسروں کو دیکھتا ہے، دوسرے صاف آدمی نے کسی کے محل کو دیکھ کر اور بکا ہاں یہ کیسا لایا اور یہ دیکھ لیا، تو یہ خود بخود ہی دل میں سمجھ جاتا ہے کہ مجھے اس سے بچ جانا چاہیے، ورنہ مجھ پر بھی یہ اعتراض ہوگا اور ذلیل سمجھا جاؤں گا. ذہن میں آ نا؟ تو اس لیے صاف لوگوں کی صحبت جو ہے وہ ضروری ہے. وہی پاکوں کی صحبت اور اولیاء اللہ کی صحبت کے یہی معنی ہیں. سمجھ آ گیا؟ جب ان میں جا کے بیٹھے گا تو جیسے ان کے کپڑے پاک ہیں یہ بھی پاک رکھے گا، جس طرح وہ بولتے ہیں یہ بھی بولے گا، جس طرح وہ دیکھتا رہے گا ان کی تمام حرکتوں کو ویسا ہی ہو جائے گا. اس لیے صحبت اولیاء کو مقدم رکھا گیا ہے. سمجھ آ گیا؟ تو شروع تربیت ماں باپ کی ہے، پھر استاد کی ہے، پھر صحبت ہے. آگے نا آپ کے یعنی جسے سوسائٹی کہتے ہیں آپ، اس کا نام صحبت ہے. پھر وہ جا کے پختہ ہو کے جیسے مشین میں اور ٹکسال میں گھڑ کے نکلا وہ پکا ہو جائے گا. یہ صحبت میں بیٹھ سکتا ہے.
ہر صحبت میں بیٹھ سکتا ہے. ابھی اس کی صحبت میں سب بیٹھنے لگیں گے, اب یہ اس قابل ہو گیا, ذہن میں بیٹھیے نہیں, اب بالکل اطمینان ہو گیا. اور جو یہاں آپ کو کاروباری سلسلے میں جس طرح اطمینان ہو جاتا ہے, اسی طرح بالکل عبادت کرنے کے بعد بالکل طبیعت مطمئن ہو جاتی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے, اندیشہ ہو جاتا ہے کہ خبر نہیں کیا ہو, کل نقصان ہو جائے, مال خریدا ہے, یا کل ملازمت چھوٹ جائے. ایسے اتفاقات بہت کم ہوتے ہیں, زیادہ اطمینانی حالت ہوتی ہے. اسی طرح ہمیشہ یہ مطمئن رہتا ہے کہ انشاءاللہ جنتی میں چلا جاؤں گا. کبھی خوف خدا جو ہے غالب آ جاتا ہے اور اپنے معاشی کو دیکھ کر ڈرنے لگتا ہے, تو اس وقت یہ صورت پیدا ہو جایا کرتی ہے, ورنہ عموماً مطمئن ہو جاتا ہے. ذہن بیٹھ گئے نا, وہ نفس مطمئن نہ بن جاتا. میرے خیال سے یہ تو اپنی جگہ پر مستقل ہو گئے اور کافی ہو گئے. بالکل, اور وہ ہو سکتا ہے نصیب کسی, کوئی بات نہیں, کوئی چیز باقی. اب یہ بات کہ سنا تو زیادہ اور کیا کم یا نہ کیا, وہ تو لا علاج چیز ہے. یہ ضروری بات ہے کہ کچھ کلمات اس قسم کے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ ان کے سننے سے بھی کچھ فائدہ پہنچتا ہے اور اس کا بھی کچھ ثواب ہوتا ہے, وہ اور بات ہے. لیکن نفس پر اس کا اثر تو جبھی ہوگا جب عمل کرے گا. کتنی وضاحت کے ساتھ ڈاکٹر جو ہے اچھا نسخہ لکھ دے اور اس کی تمام ادویات کے نام بتا دے اور ترکیب استعمال بتا دے اور سب کچھ کر دے, لیکن اگر گھر میں آنے کے بعد اس طریقے پر دوا نہ بنائی جائے اور نہ استعمال کی جائے تو پھر شفا کی امید جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. ذہن میں رکھیں نا, وہ کیا کر سکتا ہے, کچھ نہیں. اس کے لیے یہ ضروری نہیں, بس اس کا کام اتنا ہی ہے. اب یہ تیمارداروں کی اور گھر والوں کی اور اوپر والوں کی تدبیر ہے کہ وہ سب دوا کو بنائیں اور دیں. وہ ماں باپ ہیں, بہن بھائی ہیں, استاد ہے, معلم ہے اور دوست ہیں, احباب ہیں, کہ وہ ہر ایک کے حالات کو درست کرتے رہیں. سبھی کی ضرورت ہے, خالی استاد ہی نہیں. بس علم تربیت میں یا تربیت یافتہ جو شخص ہے اس کی طرح صحبت سے بھی فائدہ ہو جاتا. بس آہستہ آہستہ تدبیر کریں اور جو تربیت یافتہ لوگ ہیں ان کی صحبت میں بیٹھیں اور ان کے اثروں کو قبول کرتے چلے جائیں, اور بالآخر وہ ہوتے 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 اس قابل ہو جاتے ہیں کہ پھر اس کی صحبت کو لوگ قبول کرنے لگتے ہیں. اب رہ گیا ہمارا یہ کام ہی نہیں ہے. یہ تو ایسی بات ہوئی نا کہ اگر کسی شخص نے جا کر لوہار سے یہ کہا کہ یہ کنگن جو ہے سونے کا یہ بنا دے, تو وہ کیا بنائے؟ تو تالا کنجی بنا سکتا ہے, تھوڑا بنا سکتا ہے. سمجھ آ گیا نا؟ ہاں, تو یہ تو ہم نے بتایا نا کہ اس شخص سے دیکھو فلاں جگہ ہے, وہ بیٹھتا ہے, وہ یہ کام اچھا کرتا ہے, وہ سب تدبیریں اس کی بتا دی, تو مجھ سے پوچھو جائے. خیال میں آ گیا نا اچھی طرح کہ اس کی تدبیر یہ ہے. میرے بیان سے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے کا. میں نے تو آپ کو تدبیر بتائی ہے, خالی اتنا ہی میں کر سکتا ہوں, اور مجھے کچھ نہیں آتا, کیا بتا سکتا. سمجھ آ گئی؟ جن لوگوں کو تربیت ہے اور خدا کی توفیق حاصل ہے, ان کی صحبت میں بیٹھنے سے قطعی خدا کی توفیق میں وہ بھی شامل ہوں گے اور قطعی کامیابی ہوں گی. بس ہمارا کام تو صرف اتنا ہے. یعنی آپ نے یہ دیکھا, یہ غلط فہمی ہوئی ہے لوگوں کو, اور بہت اس 2-3 ہفتے میں ایسے مواقع کثیر مجھ پر گزرے ہیں, بہت کثیر. تو اس کو صفائی بت کر دوں کہ میرا تو یہ کام ہی نہیں ہے. یہ وعظ اور نصیحت اور خلق کی اصلاح اور خدا کے بندوں کو سیدھے راستے پر لانا, یہ ایک علم علیحدہ چیز ہے. یہ میرا کام ہے. آگے نا آپ کے خیال, یہ جو جن حضرات کو یہ نعمت حاصل ہوئی ہے یا خدا نے ان کو توفیق دی ہے, وہی حضرات کر سکتے ہیں. میں اس میں صفر ہوں اور بالکل کچھ نہیں ہے. میرا یہ کام نہیں ہے. میرا کام تو اتنا ہے کہ جیسے آپ جوڑیا بازار میں گئے ہیں, صرافی بازار میں گئے ہیں, ہر دکان پہ چلے جائیے, آپ کو قسم قسم کے زیور ملیں گے. یہ نہیں, پاسے کے ٹکڑے ملیں گے, سونے کے گولے ملیں گے, سمجھ جائیں گے نا, اشرفی نما پاسے ملیں گے, چھپے چھپائے, ڈھلے ڈھلائے, کچھ سلاخیں مل جائیں گی, طرح طرح کے قسم کے سونے آپ کو مل جائیں گے. یہ نہیں ملیں گے تو ڈھیر دکانیں مل جائیں گی, چاہے دکان سے لے لیجیے. لیکن جب آپ اس کو خرید لیں گے کہ 5 تولے کا ہے اور قیمت اس کی دے دیں گے, تو آپ کے دل میں یہ ڈبکا ہوگا کہ اس نے کہیں پورا کم تو نہیں تول دیا. تو اس کے لیے ایک آنا اور خرچ کرنا پڑے گا. کوٹھے پر ایک الگ دکاندار ہے, اس کے یہاں آپ جا کے دیکھیں گے تو تولہ بھر بھی سونا نہیں ہونے کا. نہیں سمجھا آپ؟ کچھ بھی نہیں نکلے گا, خالی ایک چھوٹا سا کانٹا ترازو رکھی ہوئی ہوگی, وہ ایک آنا لے کے آپ کو تول کے ایک پرچی لکھ کے دے دے گا. اب جہان اس کے خلاف نہیں کر سکتا. نہیں سمجھا؟ آپ جا کے دیکھ لیجیے. اب اچھی مثال دیا, اس کے یہاں سونا کچھ نہیں ملنے کا آپ کو. یہ نہیں تو سونے کی تلاش ہے تو آپ صرافوں سے اور سناروں سے لیجیے. اس کو تلوانا ہے تو وہ مجھ سے تلوا لیجیے. بس میرا کام
₹1000 کا مال آپ کو ملے گا. یہ تمام صوفیہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور تمام علماء حضرات، یہ ان حضرات کا کام ہے، میرا کام ہے. آپ جب بچار بول دیجیے اس نے کیا رکھا ہے، 1 سیکنڈ میں آ سکتا ہے، اس میں کیا بات ہے؟ وہ تو اگر بالکل وہ صحیح ہے جو آپ نے فرمایا، صحیح حق ہے. میں اس کے لیے بالکل تیار رہا اور 40 برس میں نے کوشش کی. اب آپ نے یہ کہا، مجھ سے کسی نے نہیں پوچھا ہے نا. میں برابر کوشش کرتا رہا. اور ایک زمانے میں بڑے بڑے عظیم الشان اور فضلاء اور علماء جمع ہوتے تھے حکیم اجمل خان کے یہاں. اس دور تک عالم موجود تھے، بڑا بڑا عالم جو غزل سے پہلے کا تھا وہ زندہ تھا ان کے دور میں. میں بہت چھوٹا تھا، یعنی نوجوان تھا. وہ سب بڈھے لوگ تھے، یعنی آج سے 50 برس پہلے وہ 50 سے زیادہ عمر کے لوگ تھے. آپ سمجھ گئے نا؟ اس کو پھیلا لیجیے کہ کتنے پہلے کے وہ پیدائش کے لوگ تھے. بڑے بڑے فضلاء اس زمانے میں جمع تھے اور وہ بیٹھا کرتے تھے اور تقریباً 11 بج جاتے تھے ان محفلوں میں اور یہ ذکر چلتا تھا. وہ تقریر جیسے آپ حضرات سنتے ہیں. یہ اب ذرا میرا روز کا زمانہ ہے، اس وقت قوت زیادہ تھی، زیادہ اس میں زور تھا. وہ سب حضرات سنا کرتے تھے. مولانا ابوالکلام بھی ان کے یہاں بیٹھا کرتے تھے، انہوں نے بھی بہت تقریریں سنی، بہت باتیں سنی. اور بڑے بڑے فاضل لوگ جمع ہوتے تھے ان کے ہاں، حکیم اجمل خان کے ہاں. وہ خود بھی بڑے ذیل آدمی تھے. تم آئیے، باقی مجھ سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ جو آپ فرما رہے ہیں یہ لفظ، یہ کسی نے نہیں. اور یہ کچھ بھی نہیں ہے، تل کی اوجھل پہاڑ ہے. میں پہلے سنا کرتا تھا 1.5 انشد ترین کے پڑھے سو پنڈت ہو، کوئی چیز ہی نہیں ہے، ایک آن میں آ جائے گا. اور نہیں آنے کا تو عمر بھر بھی نہیں آنے کا. بارے یہ صورت ہے، ذرا سی دقت ہے اور کوئی چیز نہیں ہے، کچھ مشکل کام نہیں ہے. صرف ذرا سی توجہ، یکسوئی کی ضرورت ہے بس، اور کچھ. اگر یکسوئی نہیں ہے تو یہ علم تو قطعی آنے کا نہیں، اور ہر علم آ جائے گا تھوڑا بہت. بغیر یکسوئی کے تو خیر کوئی بھی مکمل علم نہیں آنے کا، لیکن کم سے کم ضرور آ جائے گا. اور یہ مطلق نہیں آنے کا، اس میں یہ خرابی ہے کہ اگر یکسوئی نہیں ہے تو بالکل نہیں آنے کا. یعنی جیسے کہ یہ الجبرے کی مساواتیں ہیں، پوری کی پوری لائن اگر خیال میں نہ ہو اور اس کے اندر جو مشترک مقداروں کو گھٹا کر اور باقی کو ملا کر نتیجہ نکالا جاتا ہے، اس طریقے کی خیال میں قوت نہ ہو تو نہیں آنے کا. اور یہ ایک ادنا سا بچہ ہے اس کا، اس علم کا. یہ یوکلڈ بھی اور الجبرا بھی یہ ایک ننا سا بچہ ہے، چھوٹا سا، ایک ذرہ سا. یہ محیط عالم ہے اور وہ اس کا ایک ذرہ ہے. یہ سارے عالم کو محیط ہے. تمام علوم الہی، تمام علوم شرعی، تمام علوم سائنس، تمام علوم دنیا، تمام انسانی اور غیر انسانی جتنے علوم ہیں سب کو شامل ہے یہ کانٹا. اور سب کو ہاں اچھا جگہ جگہ آیا ہے نا قرآن شریف میں بھی، والمیزان، میزان کو اتارا. وہ میزان یہی ہے. اسی علم میزان اسی لیے اس کا نام رکھا ہے. اس کو علم میزان کہتے ہیں. آگے نا. اور اسی کو علم منطق کہتے ہیں، جسے لاجک کہتے ہیں انگریزی والے. سمجھا جی؟ تو یہ کیا چیز ہے؟ وہ اصطلاحات نہیں ہے. وہ جو کتابوں میں علوم بھرے ہوئے ہیں وہ بہت بری چیز ہے. اس سے تو عموماً 99% علماء کا دماغ خراب ہو گیا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ کچھ بھی نہیں سمجھے اور بیکار ہو گئے. وہ تو بالکل تربیتی چیز ہے. اگر تربیت نہ پائے دماغ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. ان اصطلاحات کے جاننے سے اور ان مسائل کے بیان کرنے سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہے، سوائے کہ کچھ دیر بولنے لگتا ہے اور انجان آدمی پر ایک اثر پڑنے لگتا ہے کہ یہ منطق جانتا ہے. نہیں، وہ تو استعمال کا نام ہے. آپ بالکل صحیح استعمال کر لیجیے. خیال میں کہ نا. اب دیکھیے میں نے رات کو سر ملوایا تھا. اب تو صبح بچے نے میں اس سے سر ملوا رہا تھا تو اس نے کہا ایک ننا سا لمبا نشان ہے اس کے اندر، سر کے اندر. تو تبخیر جو ہوئی تو میں بے ہوش ہو کر گر پڑا. تو ستون کا ایک نوک اس کے اندر گھس گیا اور گھس کے اس نے اتنا شک کر دیا اس کو. ہاں قرآن میں شک کر دیا. وہ خیر آرام ہو گیا. تو جب وہ اس میں کچھ تکلیف ہوئی یا کچھ قرآن ورن سا جم گیا تو بال وال جو تھے تو میں نے منڈوائے. منڈوانے کے بعد میں نے چاہا کہ اس کو دیکھوں کہ کیسا نظر نہیں آیا. تو اس نے مجھے دکھایا. پیچھے ایک آئینہ رکھا حجام میں اور اس میں وہ زخم منتقل ہو گیا، منعکس ہو گیا، عکس آ گیا اس کا. پھر اس عکس کے مقابلے میں ایک آئینہ رکھا اس طریقے پر کہ اس آئینے پر میری بھی نظر رہے اور اس آئینہ جو ہے اس زخم کو بھی دیکھے. خیال لگ گیا. تو وہ بالکل سامنے میرے آ گیا. تو میں نے دیکھ لیا کہ اس کا بڑھایا بھی اور یہ ہے.
بس یہ طریقہ ہے اور کوئی طریقہ نہیں. اور یہ سب جانتے ہیں، طبعاً سب جانتے ہیں، استعمالاً کوئی نہیں جانتا. طبیعت نے سب کی وضعیت رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، سب ہر شخص جانتا ہے. کچھ یہ ہو گیا نا. اگر نہ جانتا ہوتا تو وہ کیسے دو آئینے رکھتا؟ حجامت بنانے والا کیسے دو آئینے رکھتا؟ تو وہ زخم اس آئینے میں ہے، اور اس آئینے میں جو کچھ ہے وہ اس آئینے میں ہے. تو زخم اس آئینے میں ہوا اور یہی ہم کو دیکھنا تھا. خیال میں آ گیا نا. وہی یہ طریقہ ہوتا ہے. یہ دو کانٹے بن گئے جیسے ترازو کے ہوتے ہیں. ایک کانٹا تو ادھر سے ادھر بنا بالکل اسی کسی شکل کا، ایک کانٹا ادھر سے ادھر بنا بالکل اسی کی شکل کا. اب اس میں دیکھ بھال یہ ہے کہ بیچ میں جو سوئی ہے وہ ادھر ادھر نہ ہونے پائے، اور بالکل صحیح ہے. اس کا طریقہ ہے کہ اس کو اس طرح جڑ ہے کہ بیچ میں سوئی یوں ہو جائے، ادھر نہ آئے نہ ادھر آئے. خیال میں آ گیا نا. واقعی الوزن بالقسط ہے، وزن کو بالکل صحیح طریقے سے کاٹو. خیال میں آ گیا کہ نہ ادھر جھکے نہ ادھر جھکے، سیدھا ہو، تاکہ ادھر جھک گیا تو تم کو بڑھتی مل جائے گا، ادھر جھک گیا تو اس کو بڑھتی مل جائے گا، اور جسے بھی بڑھتی ملا وہ تباہ ہو جائے گا. آگے نا آپ کو جسے کم ملا وہ تباہ ہو گیا، تمہارا گیا تو تم تباہ ہو گیا، اس کا گیا تو وہ تباہ ہو گیا. اس لیے تباہی کسی کی بھی مقصود نہیں ہے، لہذا برابر رہنا چاہیے. میزان کو قائم کرنے کی یہ معنی ہے جگہ جگہ قرآن شریف میں ہے، اس کے معنی یہی ہے. تو آپ نے خیال کیا وہ کافی یہی اپنے بڑا اچھا سبق ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. تو وہ جب چاہے آپ سیکھ سکتے ہیں خدا کے فضل و کرم سے، اور بہت کم وقت میں حاصل ہو سکتا ہے. جس کا دل چاہے سیکھے، کوئی بات نہیں. اس میں کوئی زبان کی قید نہیں ہے، عربی کی انگریزی کی، ہر زبان میں سیکھ سکتا ہے آدمی. اپنی زبان میں بھی سیکھ سکتا ہے. بس اور مجھے آتا ہے وہ جتنا آتا ہے اتنا ہی بتا دوں گا. خیال ہے کہ اور ہر وہ شخص جس کو میرے جتنا آتا ہے وہ اتنا ہی بتائے گا. جس کو مجھ سے زیادہ آتا ہے وہ مجھ سے زیادہ بتائے گا. مجھے جتنا آتا ہے میں ضرور بتا دوں گا. بس خیال ہے. میں نے یہ دیکھا ہے لوگوں کو اور سنا ہے کہ جن لوگوں کو کچھ آتا تھا ان کو جتنا آتا تھا انہوں نے اپنے شاگردوں کو اتنا نہیں بتایا. یہ روایت مجھے پہنچی. اس کا مجھے پورا علم ہے کہ یہ ایسا ہوتا چلا آ رہا ہے. تو میں اس کا خلاف تھا، اس لیے میں بالکل بے تکان بیان کر دیتا ہوں. کوئی ضرورت نہیں. ہر شخص جس کو خدا تعالیٰ فائدہ پہنچا دے، پتہ نہیں کہ کون سی چیز خدا تعالیٰ کو پسند آئے، اس لیے میں اس کو کچھ نہیں روکتا. اکثر اوقات ایسے عجائب و غرائب باتیں آ جاتی ہیں کہ جو کسی کتاب میں بھی نہیں ہے، میں ضرور ان کو بھی بیان کر دوں. اور یہ آپ سنتے ہیں عموماً ہر تقریر میں ایک نہ ایک بات ضرور نئی آ جاتی ہے جو قطعی کتاب کے اندر نہیں ہوتی. خیال میں آ گیا نا آپ سے. لیکن مجھے اس میں کوئی نہیں، میں اسے کبھی نہیں چھپاتا. آپ کی سمجھ آئے گی. اور مجھ پر چونکہ یہ گزر چکی ہے تو میں یہ سمجھا کہ یہ ہمارے ہاں استادوں کا سلسلہ اوپر سے یوں ہی چلا آ رہا ہے. اس میں ایک کو دیکھ کے باقی کو اس پر قیاس کیا میں نے. اور سمجھ گئے نا. تو اب میرے ساتھ جو میرے طرز عمل رہا استاد کا، تو میں سمجھا ان کے استاد کا ان کے ساتھ بھی یہی رہا ہوگا، اور ان کے استاد کا ان کے ساتھ بھی یہی طرز عمل رہا ہوگا. ایک اختلاف سے امکان پیدا ہو گیا. سمجھ گئے نا. شبہ پیدا ہو گیا، اس سے اور شبہ کا فائدہ جو ہے وہ آپ کو معلوم. اور بہت معمولی معمولی باتوں کو چھپایا کرتے تھے. یعنی ان کے جاننے کے بعد وہ اتنی معمولی نہیں ہوتی تھی، اتنی اہم نہیں ہوتی تھی. اور اہم کا تو کچھ کہہ نہیں، تو وہ سینوں میں رہ گئیں. انہوں نے کتاب میں بھی نہیں لکھی، اور کچھ باتیں لکھی بھی کتاب کے اندر تو اس بری طرح لکھی کہ سمجھ نہ سکے. یہ طرز رکھا، طرز بیان ایسا رہا کہ ہر ایک کی سمجھ میں نہ آیا. جو ان کی اطاعت کرے اور بہت خدمت کرے اور اس سے وہ خوش ہوں تو شاید مرتے وقت اس کو بتائیں، اور نہیں تو وہ سینے میں لے گا. یہ 500-600 برس سے یہ طرز رہا. اور اس سے جو پہلا ہے دور ان کا سب ظاہر ہے. یہ مجھے یوں پتہ چل گیا کہ وہ مضامین چونکہ ان لوگوں کو ملے نہیں، اس لیے یہ ڈر گئے اور گھبرا گئے کہ یہ بند ہیں. وہ اگلی جگہ اوپر جا کے بالکل کھلے ہوئے ہیں، بالکل صاف. انہوں نے کوئی چیز باقی نہیں رکھی. پہلا جو دور ہے 500 سال کا 600 سال کا، اس زمانے کے عالم نے کوئی چیز نہیں چھپائی اور ظاہر تھے. پھر بیچ میں وہ وقفہ پڑ گیا اور دوسرا جو دور چلا انہوں نے چھپانا شروع کیا اور اختصار کرنا شروع کیا. یہاں تک کہ اب یہ تیسرا جو دور آیا تو ان کے سامنے ان سے اوپر کا دور رہا. بالکل اوپر کا دور نہیں آیا، ورنہ پھر کوئی دقت ہی نہیں تھی، ضرورت ہی نہیں. ان کو بیچ میں سے نکال ہی دینا چاہیے تھا. کچھ آ جاتی نہیں، کوئی چیز ہی باقی نہیں. دنیا میں کوئی اعتراض ایسا نہیں ہے جو اوپر نہ ہوا ہو، کوئی بدعت ایسی نہیں ہے جو اوپر نہ ہوئی ہو، کوئی گمراہی ایسی نہیں ہے جو نہیں گزری، کوئی ہدایت ایسی نہیں ہے جو اوپر نہیں. طریقہ کار میں اختلاف ضرور رہا، یہ ہدایت کے ادا کرنے میں اختلاف ضرور رہا،
اس میں کثرت قلت ضرور رہی لیکن سب چیزوں کا جواب دے دیا گیا، کوئی شبہ باقی نہیں۔ خیال میں آ گیا نا، کیونکہ یہ تو خدا کا کام ہے نا ہدایت کا کرنا، اس لیے خدا کی کتاب میں ہدایت کے پورے ذرائع موجود ہیں، اور جتنے بھی شبہ ہو سکتے تھے وہ سب اس نے نقل کر دیے اصولاً۔ ہر شبہ اس اصول کی فرع ہوگا، اس لیے ہر اصولی شبہ کا اصولی ہدایت سے جواب دے دیا خدا نے، کہ جو ہدایت یافتہ لوگ تھے انہوں نے اس کی تفسیر کر کے قوم کو بتا دی اور سب کو سمجھا دیا اور عام کر دیا خدا کے۔ جالینوس کے خیال میں نبض کی ایک خاص نوعیت آئی اور ایک بڑی حکمت اس کے خیال میں پیدا ہو گئی، تو اس نے یہ چاہا کہ اس کو کتاب میں درج نہ کروں اور اسے چھپا لوں سینے کے اندر اور لوگوں کو نظر کروں، بڑی قیمتی چیز ہے۔ تو کہتا ہے کہ رات کو خواب میں نے دیکھا کہ ایک فرشتہ آسمان سے آیا اور میری دیوار پر بیٹھا اور بیٹھ کے مجھ سے یہ کہا کہ جالینوس، اللہ نے تجھ کو یہ نعمت دی، اللہ کہتا ہے، اور تو اس کے بندوں سے اسے چھپاتا ہے۔ تو میں صبح کو اٹھتے جلدی سے فوراً کتاب میں نے اسے نقل کر دی۔ یہ جالینوس کی حکایت ہے جو میں نے کتاب میں دیکھی، اب یہ یاد نہیں مجھے کہ کون سی کتاب میں دیکھی، یہ مجھے یاد ہے اور دیکھی میں نے کتاب میں، کوئی نقلی چیز ہے، اسے تو عقل سے حکایت کر نہیں سکتا آدمی۔ آپ کے خیال میں آ گیا نا، سمجھ گیا نا آپ اچھے سے، تو یہ چیز ہے۔ تو اب کام اگر کرنا ہے تو آپ تیار ہو جائیے اور چھوٹے سے چھوٹا کام شروع کیجیے، ننھے سے ننھا کام شروع کیجیے اور پھر اس پہ بتدریج اضافہ کرتے چلے جائیے تو کامیابی ہوگی۔ آپ بچے کو دیکھیے جس طرح وہ چلتا ہے پہلے اس طریقے پہ چلائیے، پھر اس سے زیادہ، پھر اس سے زیادہ، پھر زینے پہ اگر جانا ہے تو ایک ہاتھ سے پکڑنا پڑے گا، خیال میں آ گیا نا، ایک دو مرتبہ ہاتھ پکڑ کے چڑھایا جائے گا، پھر وہ خود بخود اترے گا، لیکن نگرانی کرنی پڑے گی پیچھے سے کہ کہیں گر نہ پڑے، جو ہی وہ جھٹکے جھٹ پکڑ لیا پیچھے سے۔ یہ دیکھا نا روز مرہ جو آپ گھر میں دیکھ رہے ہیں وہ کیے جائیے، وہی طریقہ ہے، کوئی نئی چیز ہی نہیں ہے۔ دین کیا ہے؟ وہی دنیا ہے، کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ دنیا اور دین کی تفسیر ہی غلط ہے، نہیں آیا آپ کے خیال میں؟ یہ بہت سخت گمراہی ہوئی ہے۔ ایک ہی چیز ہے، وہی اترنا زینے پر سے اور چڑھنا اور کھانا اور پینا اور شادی کرنی اور کاروبار کرنا، یہی دنیا ہے اور یہی دین ہے۔ اللہ کے حکم کے مطابق یہ کل کام آپ کر لیں، اس کا نام دین ہے، اپنی رائے سے ان کاموں کو کر لیں، اس کا نام دنیا ہے، چیز ایک ہی ہے۔ نہیں سمجھا؟ یہ تقسیم غلط ہے کہ مسجد میں تو دین ہے اور دکان پہ دنیا ہے، یہ غلط ہے، بلکہ دکان پہ دین ہو جاتا ہے کبھی اور مسجد میں دنیا ہو جاتی ہے۔ جب جا کے تمام خیال اللہ اکبر کہ نام تو اللہ کا لے لیا ہے اور تمام غیر اللہ کا تمام تخیل سامنے ہے، وہ دنیا ہوا یا دین؟ اور وہ پورا ناپ رہا ہے کہ حکم الہی یہ ہے کہ کم نہ ناپو، وہ دین ہو گیا۔ تو دکان پہ دین ہو جاتا ہے کبھی اور مسجد میں دنیا ہو جاتی ہے۔ تو یہ اور اس کی تربیت ہو گئی، تقسیم ہو گئی نا، دو جماعتیں ہو گئیں، ایک اہل اللہ کی اور ایک اہل دنیا کی۔ یہ غلط ہے، وہ سبھی اہل اللہ ہیں بس، یہ سبھی اہل دنیا ہے، اس میں کیا بات؟ کوئی فرق نہیں، اس کے حکم کے مطابق آپ کریں، آپ اہل اللہ، اس کے حکم کے خلاف کریں، اپنی رائے سے کریں، وہ کیا نئی بات وہ کرتے ہیں، سب چیزیں ہیں۔ ٹھیک، آپ کی سمجھ میں آ گیا نا؟ باقی یہ واعظانہ سی باتیں ہیں، بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عنایت کرے اور مجھے بھی۔ یہ کام میرا وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا، میں تھوڑا سا اس کو بیان کرتا ہوں اور شروع کرتا ہوں خدا کا نام لے کے۔ آپ اس پڑھ رہے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔